ایک مسئلے میں پریشانی ہوگی. حالات 11ویں امام کے بیان کرنا ہے, تذکرہ 12ویں کا ہو رہا ہے, کیونکہ دونوں کے حالات میں بہت زیادہ لنک ہے. اب کیا کریں؟ ایک مسئلے میں پریشانی ہوگی. مسجد سہلا میں جو 40 ٹیوزڈے نائٹ یا ویڈنسڈے ایو گزارے گا, اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ تقریباً 99% کنفرم مسئلہ. لیکن وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے, جس کی ملاقات ہے اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام, بعد میں پتا چلا. تو اب علامہ ہلی خالص ایک شرعی مسئلے کے لیے, ہلا میں رہنے والے کے لیے مسجد سہلا جانا از ناٹ اے پرابلم. ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم جاتے ہیں تو صرف ایک منگل کی رات ہمیں مسجد سہلا میں ملتی ہے. اتنی دور سے گئے اور 10 دن کے لیے گئے. ہلا اور مسجد سہلا بازو بازو, تو وہاں گئے 40 شب بدھ. وہ عمل کیا کہ امام سے ملاقات, وہ 40 شب بدھ مکمل کر کے واپس آ رہے. ابھی تک تو امام سے کوئی ملاقات نہیں. واپسی پیغمبر کی ایک حدیث کی وجہ سے علامہ ہلی نے دیکھا اس سڑک پر کوئی اور آدمی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی, آج بھی پڑھوں. 3 آدمیوں پہ لعنت کی گئی ہے, اکیلا کھانے والا, اکیلا سونے والا, اکیلا سفر کرنے والا. لعنت بھی وہ لفظ ہے جو عربی میں کچھ اور معنی دیتا, اردو میں کچھ اور معنی دیتا. ہم عربی کی لعنت لے کے اردو والے معنی میں استعمال. اردو میں لعنت ذرا کرسنگ کے معنی دیتا. عربی میں لعنت کے معنی یہ کہنا کہ اس آدمی کو رحمت خدا نہیں ملے گی. لعنت از اے اسٹیٹمنٹ, از اے نیوز. بس فلاں پہ لعنت ہے, یعنی فلاں کے پاس رحمت خدا نہیں. یہ لعنت کے بھی نہیں. خیر, اب میں کل یہ پڑھوں عید الزہرا میں تو شاید زیادہ اچھا, مگر عید الزہرا کا اتنا جوشیلا مجمع ہوتا ہے کہ کل تو میری یہ بات بھی نہیں سنے گا. تو میں آ جاؤں اپنے اصل موضوع. اکیلے سفر لعنت, یعنی برا بھلا نہیں, کرسنگ نہیں. اکیلے سفر کرنے والے کو رحمت نہیں ملتی. علامہ نے دیکھا کوئی مل جائے ساتھی, سڑک جا رہی, کئی لوگ تھے, شکل و صورت کے اعتبار سے ایک مناسب آدمی نظر آیا کہ اس کا ساتھ دے. میر تقی میر نے ٹکٹ دیا, ایک ساتھ اصحاب کے ساتھ مل کے اس نے بات کرنا نہیں ڈھانٹ دی. میں اپنی زبان نہیں خراب کرنا چاہتا ہے, میرے لوگ تو خیرے سے بات کر کے ٹکٹ دیا, بیٹھو میرے ساتھ, بھولنا کچھ نہیں. تو آپ یہ ساتھی بھی صحیح ہونا چاہیے نا. علامہ نے سفر کیا. اب باتیں ہونے لگی. اب جو باتیں ہوئی, علامہ ہلی کو ایسا لگا کہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا. اتنا بڑا یہ حال ہے. دنیا مجھے علامہ کہہ رہی ہے, دنیا میرے ہاتھ چوم رہی ہے, دنیا میرے علم کا قصیدہ پڑھ رہی ہے, میں لگا اس کے سامنے جاہل مطلق. ہمارے علماء جو ہیں ان کے گریٹنس میں یہ چیز شامل ہے, تسلیم کر لی. سوچا کیا پتہ نہیں امام سے تو کب ملاقات ہو. میں نے تو اس وقت 40 راتوں کا عمل صرف ایک مسئلے کی خاطر کیا تھا نا. اس سے پوچھ لو مسئلہ, مجھ سے بڑا عالم ہے, یہ جانتا ہو. کہا کہ فلاں مسئلے کا حل کیا, انہوں نے حل بتایا. علامہ کو اطمینان ہو گیا. دن میں بھی کہا کہ یہ صحیح سلوشن. آگے بڑھنے لگے, روک دیا. کہا اس طرح نہیں, شیخ توسی نے اپنی کتاب تہذیب کی فلاں والیوم کے فلاں پیج پر وہ حدیث لکھی ہے جس سے یہ مسئلہ ڈرائیو ہوا. آج ہمارے چوک کے دیکھا کہ میں نے تو اس سے ریفرنس نہیں پوچھا, دیکھا کوئی ہے نہیں. اس طرح سے غائب ہو جانا تو دنیا میں صرف ایک ہی معصوم کی خاصیت ہے. سمجھ گئے کہ کس سے ملاقات ہوئی, گھر آ کے شیخ توسی کی کتاب نکالی, وہ یوں کھول کے اس پیج پہ وہ حدیث تھی. علامہ ہلی کا واقعہ پڑھنا مقصد نہیں تھا, یہ بتانا مقصد تھا کہ زمانے کے امام نے کہا اپنی غیبت میں ہم عقیدے اور عمل کے کسی سوال کا نیا جواب نہیں دیں گے, وہی جواب دیں گے جو ہمارے بزرگ پہلے سے بتا گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ تمہیں ریفرنس کوٹ کریں گے, جو چیز ملے کتاب میں اسی پہ عمل کرنا, باقی کسی بات پہ نہیں. درود پہ یہ